غفلت سے کیا مراد ہے؟ جی اس پہ بڑی تفصیلی اور طویل گفتگو کی جا سکتی ہے کہ غفلت سے کیا مراد ہے۔ غفلت عدم معرفت کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے، مودت کی راہوں پہ سفر نہ کرنے کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ وہ میں نے یوکی کے ملک میں وہ ایک مثال پہلے بھی عرض کی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک سپیڈ لیمٹ ہے، بندہ اس سے ایکسیڈ نہیں کرتا، اس سے آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ پتہ ہوتا ہے آگے بڑھے تو فائن ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا لائسنس بھی منسوخ ہو جائے اگر بہت زیادہ ہم نے غلطیاں کی۔ یعنی کیمرے کا کتنا خیال اور کتنا احساس ہے۔ اسی طرح اگر اس عین اللہ کو بھی ہر وقت مد نظر رکھا جائے کہ وہ کیمرہ بھی ہماری ہر حرکت کے اوپر ہمیں نوٹ کر رہا ہے، تو میرے خیال میں انسان غفلت کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ سرکار کی ہمہ وقت ہم پہ نگاہ ہے۔ جب پتہ چلے گا کہ کیمرہ لگا ہے، جیسے گھر میں بیٹھے ہیں کیمرے کو لگے ہوں، یا ایون کے والدین کی آنکھوں کا کیمرہ اولاد کے لیے لگا ہو، تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا برابر بھی غفلت نہیں کرتے، اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں ہم اپنے والدین کے سامنے، اور ہم نے کوئی مسٹیک کی، غلطی کی، تو والدین ہمیں سزا اور سرزنش کریں گے۔ بے عین ہی اس چیز کو جب ہم اپنی زندگی میں، چاہے وہ ہم اپنے دنیا کے کسی قسم کے بھی اچھے کاموں میں مصروف ہیں، ہمارے ذہن میں فوکس میں یہی ہوگا کہ سرکار کا کیمرہ ہے، سرکار کی نگاہ ہے، اور ان کو میں کم از کم ناراض نہیں کر سکتا۔ ان کو ناراض کر لیا تو میری دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی گئی۔ کم از کم اتنا ہی ذہن میں رکھ لیا جائے کہ ہر وقت سرکار کی نگاہ ہے۔ پھر کہیں غلط سوچ اور خیال بھی آیا کہ یہ کام بھی کر لوں، حتیٰ کہ کوئی عورت بھی راستے سے گزرتی ہوئی، کوئی خاتون بہن کو بیٹی گزرتی ہوئی نظر آئی، کیمرہ ذہن میں ہوا کہ نہیں مولا دیکھ رہے ہیں، پھر اگر نگاہ گئی بھی صحیح تو یہی سمجھو گے جیسے میرے گھر میں بیٹھی ہیں، یہ بھی لائق وہی ہے، کوئی یہ نئی مخلوق نہیں ہے۔ اگر جا رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ ایک تو گناہ سے بچ جاؤ گے، اور پھر اس گناہ، دیکھیں میں کہتا ہوں مومنین کے پاس کتنی پاور ہے کہ وہ اپنی پاور کو معافیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، صرف اپنی نیگیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کر کے۔ یعنی وہ اپنی زندگیاں معافی توبہ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ کام ہی ایسے نہ کرے جس کے بعد ان کو معافی مانگی وہ تو اپنے لیے کمال سے کمال مقام طلب کرنے کی کوشش کرے، جبکہ وہ معافیوں میں اپنی پاور کو ضائع کر جاتے ہیں۔ جب پتہ ہوگا فوکس ہم پہ کیمرہ سرکار کا ہے۔ میں نے جمعہ کی صلوات اور دعا میں نے گزارش کی تھی ٹی وی چینل کے توسط سے کہ سرکار عین اللہ فی العالمین ہے، تو کم از کم اس چیز کو حساب میں رکھ لیا جائے۔ اور دوسری بات، کربلا کو ہمہ وقت دل میں رکھنے سے غفلت کا انسان مرتکب نہیں ہوتا، کیونکہ جب اس کے ذہن میں ہوتے ہیں کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں ہمہ وقت اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو پھر وہ غفلت کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے، نہیں میرے مظلوموں کے، کائنات کے میرے مظلوموں کے وارث نے آنا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔ اس کا ذہنی کی غفلت کی طرف نہیں جائے گا ہمہ وقت۔ اور تیسری بات اس سے بھی زیادہ ہے، میں نشانیوں پہ میں بات کروں گا، علامتوں پہ۔ سرکار کا فرمان ہے کہ ہمارے لال کے ظہور کا اعلان اچانک ہوگا، اس طرح انتظار کرو جس طرح موت کا کرتے ہو۔ پروردگار ان کے سارے معاملات ایک رات میں مکمل کر دے گا، اچانک مثل موسیٰ وہ ظاہر ہوں گے۔ نشان علامتوں پہ بات ضرور کروں گا، تفصیلاً بات کروں گا، اور بہت ضروری ہے، پہنچنی چاہیے مومنین تک۔ مگر جب یہ ذہن میں ہوگا کہ اچانک سرکار آ سکتے ہیں، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، تو پھر بندہ رات کو بھی اگر بستر پر سوئے گا، باوضو ہو کے سرکار کے ظہور کی دعا مانگتے ہوئے اپنے خیالات کو پاک و پاکیزہ رکھ کے بستر پر سوئے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ رات کے لمحات بھی ان میں بھی میں غفلت کا مرتکب نہ ہوں۔